أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حضرت خطیب الاسلام بحیثیت شارح علوم نانوتوی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لا رہے ہیں. اس عنوان پر مقالہ پیش کرنے کے لیے محترم ڈاکٹر ندیم اشرف قاسمی صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میرا موضوع ہے اس پہ کافی تفصیل سے ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب نے گفتگو کی. بس آپ کے سامنے حاضر ہوں اور 1-2 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ قاسمی کے چشم و چراغ تھے. یہ وہ خانوادہ ہے جس کا سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان کے بزرگوں نے بھی نازک حالات میں حفاظت دین کا فریضہ انجام دیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی سوانح الامام الاکبر کے مؤلف کے مطابق سب سے پہلے 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں سکندر لودھی کے زمانے میں اس خاندان کے پہلے فرد قاضی مظہر الدین نے ہندوستان کا رخ کیا اور سکندر لودھی کی دعوت پر وہ ہندوستان تشریف لائے. اسی زمانے میں نانوتا اور اطراف میں جاٹوں نے سر اٹھایا، جن کی سرکوبی کے لیے سکندر لودھی نے قاضی مظہر الدین کے فرزند قاضی میرا کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا. لشکر کی کامیابی پر خوش ہو کر سکندر لودھی نے یہ علاقہ اس خاندان کے نام کر دیا. اس کے بعد اس خاندان نے نانوتا میں بود و باش اختیار کی. پھر دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کے ہو کر رہ گئے. یہ وہ عظیم خانوادہ ہے جس کا پورے بر صغیر پر احسان ہے. آج دنیا بھر میں فضلائے دارالعلوم دیوبند جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ دراصل اسی خانوادے کا فیض ہے. غیر منقسم ہندوستان میں احیاء دین، بدعت و خرافات کے خاتمے اور سنتوں کی ترویج کے جو دینی اثرات نظر آ رہے ہیں وہ سب اسی خانوادے کی مرہون منت ہے. دارالعلوم دیوبند محض ایک ادارہ نہیں بلکہ احیاء اسلام کی عالمگیر تحریک کا نام ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام لیا اور جس کے فضلاء نے سارے ملک میں دینی مدارس کی جال بچھا دی اور غیر اسلامی خرافات کا خاتمہ کیا. ایسے عظیم خانوادے میں حضرت مولانا سالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اس کے بعد ان کی تعلیم کا تذکرہ ہے، ان کی تدریس کا تذکرہ ہے. میں چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک کامیاب مدرس تھے. طلباء میں ان کا درس بہت مقبول تھا. تفہیم کی بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے اور ایک کامیاب مدرس کے لیے مطلوب ساری صفات آپ کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی تھیں. مولانا سالم قاسمی کو علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ میں بھی کافی درک حاصل تھا. والد بزرگوار حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا سالم صاحب واحد شخصیت تھے جو مولانا قاسم نانوتوی کے علوم و معارف کی تفہیم و تشریح کا غیر معمولی سلیقہ رکھتے تھے. حضرت نانوتوی کے وہ دقیق مضامین جو عام علماء کی فہم سے بالاتر ہوتے تھے وہ مولانا سالم صاحب نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی تفہیم فرماتے تھے. موجودہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے جس میں ہر چیز کے پیچھے لاجک اور عقلی دلائل تلاش کیے جاتے ہیں. حضرت کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ وہ اپنی بات کو لاجیکلی اور عقلی دلائل کی روشنی میں پیش کرتے تھے تاکہ سننے والے کو تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات بغیر کسی شک و شبے کے کہی جا سکتی ہے کہ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں علوم شارح علوم نانوتوی تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد الذي كسب